ملائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی۔ میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں، میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں، میرے کام آئیں گے مسعود غازی، میرے کام آئیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی۔ تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ، تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ، کہیں ہم نہ جائیں گے مسعود غازی، کہیں ہم نہ جائیں گے مسعود غازی، میرے کام آئیں گے مسعود غازی، کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے، ہمیں جب بلائیں گے مسعود غازی، ہمیں جب بلائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی، تمہاری ولادت کی ہر سال محفلیں، تمہاری ولادت کی ہر سال محفلیں، صدا ہم سجائیں گے مسعود غازی، صدا ہم سجائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی۔ ماشاءاللہ۔ اور بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ تیرے آستانے سے غیروں نے پایا، پاتے نہیں پاتے وہاں سے، میں نے وہاں شفا پانے والوں کی لسٹ دیکھی تھی، کوڑی، سفید داغ والے، مادرزاد، اندھے اور بانج عورتیں جن کو اس آستانے سے شفا ملی، اس میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم تھے۔ میرے غازی کسی کا چہرہ دیکھ کے نہیں دیتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت، جو جیسی محبت لے کے آتا ہے میرے غازی اس کو نواز دیتے ہیں۔ تیرے آستانے سے غیروں نے پایا، تیرے آستانے سے غیروں نے پایا، تو ہم کیوں نہ پائیں گے مسعود غازی، تو ہم کیوں نہ پائیں گے مسعود غازی، تو ہم کیوں نہ پائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی۔ اور محبت
محبت کے ساتھ میں مقطع سماعت کر لیں. ارشاد. یہ غمگین فرقان آیا ہے در پر، یہ غمگین فرقان آیا ہے در پر، یہ غمگین فرقان آیا ہے در پر، غم دل مٹائیں گے مسعود غازی، غم دل مٹائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، مدینہ دکھائیں گے مسعود غازی. درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دور میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، ہر دور میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، چلتی ہے جب اس کی تو کسی کی نہیں چلتی. ہر دور میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، چلتی ہے جب اس کی تو کسی کی نہیں چلتی. چلتے ہیں فقیروں کے اشاروں پہ شہنشاہ، شاہوں کے اشاروں پہ فقیری نہیں چلتی. چلتے ہیں فقیروں کے اشاروں پہ شہنشاہ، شاہوں کے اشاروں پہ فقیری نہیں چلتی. تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی. اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی. اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں. اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں کو یاد کرو. یہ جسم جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، یہ دانت اللہ کی نعمت ہے، یہ منہ میں جو تھوک بنتا ہے نا لعاب جسے بولتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک صاحب بولے کہ مولانا کئی لاکھ روپے کی دوا کھا گیا لیکن میرے منہ میں تھوک نہیں بنتا ہے. ہم نے کہا اس تھوک سے کیا فائدہ ہے؟ کہا رہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تھوک ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ تھوک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے کے ساتھ میں یہ لعاب مل کر ہمارے معدے میں جاتا ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے. اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے تو انسان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، جیسا کھائے گا ویسا نکل جائے گا. تو یہ تھوک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ دانت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے پوچھو جس کے دانت سلامت نہیں ہے، نقلی دانت لگواتا ہے تب بھی اللہ کی بعض نعمتوں کو کھا نہیں پاتا ہے. یہ ہارٹ جو دل ہمارا سلامت ہے، یہ اس سے پوچھو جس کے ہارٹ میں بال پڑ چکے ہیں، اس سے پوچھو جس کی بائی پاس سرجری ہو چکی ہے. یہ کڈنیاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جو ڈائلیسس پہ لگا ہوا ہے، جس کی کڈنیوں کی روزانہ دھلائی ہوتی ہے. یہ لیور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کا لیور ڈیمیج ہو چکا ہے. اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا، اور ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا. کتنی نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کیا.
اے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ آج اگر دنیا کا حال دیکھا جائے تو بیٹا ماں کا کہنا نہ مانے تو ماں اپنے بیٹے کا کھانا بند کر دیتی ہے، اگر بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ اس کا کھانا بند کر دیتا ہے۔ ہم اپنے رب کی کتنی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ میرے رب نے ہمارا کھانا بند نہیں کیا، اللہ نے ہماری روزی بند نہیں کی، برابر ہم تینوں ٹائم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان کا آنا برکت کی نشانی ہے، مہمان کا آنا برکت کی پہچان ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ مہمان اپنی قسمت کا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کسی کو یہ پتہ لگانا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہے یا نہیں ہے تو وہ دیکھ لے کہ اس کے گھر مہمان آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو سمجھ لے کہ اس کے گھر میں برکت ہے۔ تو برکت، مہمان کا آنا برکت کی نشانی ہے، اور مہمان کے قدموں کی برکت سے آدمی کو اچھا کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی دوپہر میں آدمی چٹنی سے چاول کھا رہا ہے، اچانک سے مہمان آ جائیں تو وہ کھانا اٹھا کے رکھ دیتا ہے اور اپنے مہمان کے لیے اچھا کھانا بنواتا ہے، اور اس مہمان کے صدقے میں گھر والوں کو بھی اچھا کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ مہمان کے ساتھ میں کھانا تناول فرماتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک دن آپ کے دسترخوان پہ ایسا شخص آ گیا، بوڑھا تھا، بزرگ ہو گیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ، یعنی اللہ کا نام لے اور کھانا کھا۔ اس نے کہا دیکھو میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، کھانا کھلانا ہو تو کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا نام نہیں لے گا تو میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ دسترخوان سے اٹھا اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہی آئی میرے خلیل، میرے پیغمبر، میرے نبی، اس نے ایک مرتبہ تمہارے سامنے میرا نام نہیں لیا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، یہ بوڑھا ہو گیا، آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا۔ یہ کیا نابالغ بچے میک پہ بٹھا دیا، ایک جگہ سیٹ کر کے قرآن رکھو بیٹا، ایک جگہ سیٹ کر کے انگلی اپنے پاس میں رکھو۔ صحیح بات بتائی کسی نے، کہا تھا نا تانگے والا اور میک والا کبھی اس کی انگلی نہیں روکتی، اس کا منہ نہیں روکتا۔ صحیح بات ہے نا، ایک جگہ سمجھدار آدمی بٹھانا چاہیے تھا۔ پیسہ لینے کے لیے آ جائیں گے صبح کو کہ پیسے دو، 2-3-4 ہزار روپے لیں گے مائک کے ساؤنڈ کے، اور بجا کیسا رہے۔ 3 لوگوں پہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے، ناظم پہ، مائک پہ، مجمع پہ۔ وہی 3 لوگ، چیزوں پہ آپ غور نہیں کرتے جلسے میں۔ کہاں تقریر بہت ذہن بنا کر کے کی جاتی ہے۔ ایک لفظ بھی ایسا نکل گیا جس میں توبہ لازم آ گئی تو میں تو اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور مجھے پتہ چل گیا تو میں تو چلو سوشل میڈیا پہ توبہ نامہ ڈال دوں گا۔ آپ کہاں ڈالتے پھرو گے توبہ نامہ؟ سمجھتے نہیں آپ بات کو، تھوڑا ذہن کو بنا کر کے رکھیے گا۔ مت توجہ، میں کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں بولا میک کے لیے، جیسا بج رہا ہے بجنے دو، لیکن پھر بھی اس میں انگلی کر رہے ہیں، آواز بڑا سیٹی مار رہا ہے میں۔ ایک جگہ سیٹ کر کے رکھ دیجئے گا۔ سب کی روزی روٹی کا معاملہ ہوتا ہے، میں کبھی نہیں بولتا میک کے تعلق، لیکن آج واقعی ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں تو میرا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ ایک جگہ سیٹ کر کے رکھ دو، جیسا بجے ویسا بجے۔ مشینری ہے، انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر بھی مشین ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت شہرت یافتہ آدمی جو ہے ہر جگہ کامیاب ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ جسے کامیاب کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پیٹ کھانے سے نہیں بھرتا ہے، میرا رب بھراتا ہے تب بھرتا ہے۔ جسم جو ہے وہ کپڑے پہننے سے نہیں چھپتا ہے، میرا رب چھپاتا ہے تب چھپتا ہے۔ تو محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ہے۔ یہ کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی آئی، میرے خلیل اس نے ایک مرتبہ تمہارے سامنے میرا نام نہیں لیا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، یہ بوڑھا ہو گیا، آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا، میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا، میں نے اس کی روزی بند نہیں کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں
خدائے راست مسلم بزرگ باری و حلم کہ جرم بینت و نان برقرار بھی دارد. تمام بڑھائی ہے اللہ کے لیے جو بندوں کے گناہ دیکھتا ہے لیکن روزی برقرار رکھتا ہے, ان کا کھانا بند نہیں کرتا ہے, ان کی روزی بند نہیں کرتا ہے. اے میرے عزیزو, اللہ کتنا مہربان ہے, کتنی نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ہے. یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے, یہ پانی اللہ کی نعمت ہے, یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے, یہ مائنڈ جو دماغ ہمارا سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ کان سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے, یہ ہارٹ سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے, یہ کڈنیاں سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے, یہ لیور سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے, یہ پیر سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے, یہ ہاتھ سلامت ہے اللہ کی نعمت ہے. ایک چکر ہاسپٹل کا لگا کر کے دیکھ لیا کرو, وہاں کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے کہ کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہے اس کی سرجری ہو رہی ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے اس کی سرجری ہو رہی ہے, کسی کے کانوں کا علاج چل رہا ہے, کسی کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے, کسی کے دانتوں کا علاج چل رہا ہے, کسی کے ہارٹ کا علاج چل رہا ہے, کسی کی کڈنیوں کا علاج چل رہا ہے, کسی کے لیور کا علاج چل رہا ہے. اللہ نے جسم سلامت دیا, اللہ نے اعضاء سلامت دیے, اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. پھر بھی آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی, آج مدرسے ہمارے ویران ہو گئے. ہم کتنا اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ آسمان کا شامیانہ اللہ کی نعمت ہے, یہ زمین کا فرش اللہ کی نعمت ہے. آج آپ دیکھو اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو, ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. اے میرے پیارے مسلمانوں, جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو, جب کھانا کھا کر کے اٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو, جب شام کو سونے کے لیے جاؤ. آج اگر کوئی دکاندار جب شام کو بستر پہ لیٹنے جاتا ہے تو پورے دن کا حساب جوڑتا ہے. آج کتنے لوگ میری دکان سے ادھار سودا لے کر گئے, کتنے لوگ میری دکان سے نقد سودا لے کر کے گئے, کتنے لوگ آج میری دکان پہ آئے اور کتنا مجھے فائدہ ہوا ہے, کتنا مجھے نقصان ہوا ہے. پورے دن کا اسٹیٹمنٹ نکالتے ہیں, پورے دن کی کمائی کا ہم اندازہ لگاتے ہیں. ایک بات مجھے بتاؤ بخشی والے, کیا تم بستر پہ لیٹتے وقت یہ سوچتے ہو کہ آج ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, آج ہم سے کتنی نیکیاں ہوئی ہیں؟ کبھی ایک بار بھی بستر پہ لیٹتے وقت سوچا کہ آج ہم نے کتنوں کو فائدہ پہنچایا ہے, آج ہم نے کتنوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ ایک بار بھی کبھی سوچا نوجوانوں کہ آج ہم نے کتنے لوگوں کو گالیاں دی ہیں اور آج کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے؟ بس زندگی گزر رہی ہے گناہوں میں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. قبرستان ایسے جوانوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے مولانا فجر سے نماز پڑھنے آئیں گے, قبرستان ایسے بوڑھوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے جمعے سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. ساتھ جن کے تھے یہاں لشکر و فوج و سپاہ, بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے, ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے. وعدہ جن کا آ گیا, جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسے. پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب, قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے. کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوان سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے ہے. جنت کا ہے امیدوار, قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت زندہ باد, زندہ باد. اپنی آخرت ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آج ہم اپنی موت کو بھول گئے, آج قبر کی تاریکی کو بھول گئے, آج قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھول گئے. ہلکی سی چیونٹی کان کے اندر چلی جائے پوری رات کی نیند اڑ جاتی ہے. کبھی قبر کے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں سوچا؟ کیا حفاظت کا انتظام کیا ہم نے. قبرستان کے اندر جا کے چکر لگا کر کے دیکھا کرو, وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے, وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے, وہاں تم سے زیادہ سرمایہ والے لیتے, جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی, چوپال پہ بیٹھے رہتے تھے, پورا گاؤں ان کے اشارے پہ ناچتا تھا. آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سڑا کر کے ایک طرف کر دیا. گھمنڈ کس بات پہ, تکبر کس بات پہ؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے. کیا تیاری کی ہم نے قبر کی, کیا تیاری کی ہم نے آخرت کی؟ اے نوجوانوں, کبھی سوچا ہے گانے سن کر کے سونے والوں, فلمیں دیکھ کر کے سونے والوں, اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ آج انسان کہتا ہے 5 ایسے رشتے ہیں جن پہ انسان کو ناز ہوتا ہے.
5 رشتے ہیں، میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ 5 رشتے ہیں جس پہ انسان کو ناز ہے۔ پہلا رشتہ ہے باپ کا، دوسرا رشتہ ہے ماں کا، تیسرا رشتہ ہے بھائی کا، چوتھا رشتہ ہے بیوی کا، پانچواں رشتہ ہے اولاد کا۔ یہ 5 رشتے ہیں جس پہ انسان کو ناز ہوتا ہے کہ یہ میرے کام آئیں گے، جہاں سب میرا ساتھ چھوڑ دے لیکن یہ 5 میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جہاں کوئی میرے کام نہیں آئے گا میرے خاندان کا، یہ 5 میرے کام آئیں گے۔ اگر کسی کے 5 بھائی ہیں تو سینہ تان کے گلیوں میں چلتا ہے، ہم 5 بھائی ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ ہم سے نظر ملا کے بات کر سکے۔ میرا باپ اتنا پاورفل ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ مجھ سے نظر ملا کے بات کر سکے۔ کبھی سنا ہے قیامت کا منظر اس کا الٹا ہوگا۔ اگر کسی بھائی کی لڑائی ہو جائے نواب گنج چوراہے پہ تو وہ ایک فون کر دے اپنے بھائی کو، سارے بھائی پہنچ جاتے ہیں مدد کے لیے۔ پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ کہ بھئی تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے ہمارے بھائی سے بات کی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے ہمارے بھائی سے نظریں ملائیں، گالی بکی؟ یہ دنیا ہے جہاں بھائی بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، جہاں باپ اولاد کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، جہاں اولاد اپنے باپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے بارے میں کبھی سوچا؟ آج اگر ہم اپنے بھائیوں سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، قبر کے اندر جانا ہے، تو بڑے بے باکانہ انداز میں کہتا ہے مولانا قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی، حشر کی حشر میں دیکھی جائے گی۔ یہ جملہ جو بول رہے ہو نا، کاش اس کی گہرائی کو سمجھ لیتے، کاش آخرت کے منظر کو جان لیتے، کاش قبر کے بارے میں جان لیتے۔ کبھی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا کہ قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی، حشر کی حشر میں دیکھی جائے گی۔ اے میرے عزیزو، قبر کا منظر بتا دوں میں آپ کو۔ ایک دن جب بستر پہ جاؤ لیٹنے کے لیے تو آنکھ بند کر کے لائٹ بجھا دینا، کمرے میں اکیلے لیٹنا، اور لائٹ بند کر کے کمرے میں آنکھ بند کر کے ایک تصور کرنا کہ میں مر چکا ہوں، میرا وہ قیمتی لباس جو کئی شو روم گھوم کے میں خرید کے لایا تھا وہ اتر بھی نہیں رہا ہے، کینچی سے کاٹ کر کے میرا لباس اتارا جا رہا ہے۔ اب تصور کرنا کہ مجھے غسل کے تختے پہ لٹایا جا رہا ہے، اب تصور کرنا کہ مجھ کو غسل دیا جا رہا ہے، اب تصور کرنا کہ مجھ کو کفن پہنا کر کے چارپائی میں لٹا دیا گیا، اب تصور کرنا کہ میرے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے، میری ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا دودھ بخش دو، میری بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کا حق مہر معاف کر دو، اولاد سے کہا جا رہا ہے آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو، بھائیوں سے کہا جا رہا ہے آخری بار اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لو، میرے رشتہ دار میرا آخری بار چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اب تصور کرنا کہ 4 لوگ اٹھا کے مجھے کاندھے سے قبرستان لے کر گئے، مجھے قبر کے اندر رکھ دیا گیا نماز جنازہ کے بعد، اب تختے لگا دیے گئے، باپ واپس آ گیا، بھائی واپس آ گئے، رشتہ دار واپس آ گئے، پڑوسی واپس آ گئے، خاندان والے واپس آ گئے، اب تختے لگا دیے، منو مٹی ڈال دی، اب قبر کے اندر میں اکیلا ہوں، اب اکیلا ہوں میں قبر کے اندر۔ 2 فرشتے آتے ہیں، حدیث میں ہے عینان ارزقان، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، ناخون سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں گے، مر ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ اس عالم کو ذرا، اس منظر کو ذرا یاد کرو، بتاؤ کہاں گیا وہ بھائی، کہاں گیا وہ باپ، کہاں گئی وہ اولاد؟ اکیلا ہوں میں قبر کے اندر، مجھے جواب دینا ہے، اکیلا ہوں میں قبر کے اندر، مجھے حساب دینا ہے۔ یہ تصور اگر انسان کے پاس آ جائے کہ مجھے قبر میں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تو کیا کبھی وہ جوئے کے اڈے کی طرف جائے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کبھی شراب کی دکان کی طرف جائے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا ایک پلاٹ کو 2-2 3-3 لوگوں کے ہاتھ بیچے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا کبھی حرام مال کے قریب جائے گا؟ صرف وجہ موت کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا، وجہ صرف موت کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا۔ ہمارے بزرگ تو قبرستان کو دیکھ کے اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ ٹپکتے۔
دیکھنے والے کہتے بخشے بخشائے ہو پھر بھی اتنا روتے ہو؟ تو کہتے یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پاس ہو گیا تو آگے آسانیاں ہیں، اور قبر کے سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو آگے بڑی مشکلیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے، وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں آ کر نہ ہو، عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے، راہ بار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا تیاری کی ہم نے آخرت کی؟ قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی، کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا؟ حشر کی حشر میں دیکھی جائے گی، حشر کا منظر بھی آپ کو بتا دوں، وہ بھائی جو اپنے بھائیوں پہ ناز کرتا ہے، وہ باپ جو اپنی اولاد پہ ناز کرتا ہے، وہ رشتہ دار جو رشتہ داروں پہ ناز کرتا ہے، وہ پڑوسی جو پڑوسیوں پہ ناز کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو حشر کا منظر دکھاؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ فرّ یفر، الفرار مصدر سے ہے بھاگنا، وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، یہاں بھائی بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، یہاں بھائی بھائی کی امداد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ منظر قیامت کا ایسا ہوگا، وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ اور بہت غور سے سنیے گا، بھائی کام نہیں آیا تو آدمی سوچے گا چلو میرا بھائی کام نہیں آیا تو کیا ہوا، چلو میرا باپ تو میرے کام آئے گا۔ وہ باپ جو اولاد کے لیے کوئی بارش میں کمانے جاتا ہے، کوئی سردی میں کمانے جاتا ہے، کسی کے کھیتوں میں مزدوری کرتا ہے اولاد کی خاطر، کسی کے گھر میں مزدوری کرتا ہے اولاد کی خاطر، کوئی تین تین منزل پہ اینٹیں لے کے چڑھتا ہے اولاد کی خاطر، کوئی ممبئی کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر، کوئی دلی کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر، کوئی بنگلور کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر، کوئی 3 سال کے لیے سعودی جا رہا ہے کمانے کے لیے اولاد کی خاطر۔ کتنی محنت کرتا ہے باپ اپنی اولاد کے لیے۔ آج وہی اولاد جوان ہو جائے تو باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے، آج وہی باپ کے جسم کی ہڈیاں جواب دے جائیں، آج وہی باپ کے جسم کی طاقت جواب دے جائے، جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے تو اولاد باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے۔ ماں کو بوجھ سمجھتی ہے اولاد، باپ کو بوجھ سمجھتی ہے اولاد۔ یاد رکھنا نوجوانوں، ہر چیز گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز یوٹیوب پر نہیں ملے گی، ہر چیز سوشل میڈیا پر نہیں ملے گی۔ کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں، کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ اگر تم زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ جس گھر میں ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو اولاد کی وجہ سے نکلتے ہیں، اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ اس گھر سے سکون اٹھا لیتا ہے، اللہ اس گھر سے چین اٹھا لیتا ہے۔ کتنے گھروں میں میں نے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا، کتنے گھروں میں میں نے ماں باپ کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، بڑھاپے میں میں نے باپ کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا، بڑھاپے کے عالم نے میں نے باپ کو رکشہ کھینچتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ تم اس عالم میں کام کر رہے ہو، اس بڑھاپے کے عالم میں کام کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے مولانا میری بیٹی رہ گئی ہے رشتے کے لیے، میں اس کے لیے کما رہا ہوں، بیٹوں کی شادی کر دی الگ رہ رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں رہا ماں سے، ان کو کوئی مطلب نہیں رہا باپ سے، ان کو کوئی مطلب نہیں رہا اپنی بہن سے۔ بتاؤ کیا ایسے بیٹے کامیاب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ کیا ایسا بیٹا کامیاب ہو جائے گا جس کی وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ اے میرے پیارے مسلمانوں، ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سایہ ہمارے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جس دن باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت آج ہمارے گھر سے چلی گئی، اس دن احساس ہوگا کہ آج کتنا بڑا سایہ ہمارے سر سے چلا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جب شدت کی گرمی پڑتی ہے، جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے، جب گرم گرم لو کے تھپیڑے ہونٹوں کو خشک کر دیتے ہیں،
ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है। जब गर्मी पड़ती है आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे, सुकून मिल जाता है। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाए, आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या है? कभी एक बार अपने बाप के पास बैठ के उसके चेहरे की तरफ देखना, उसकी सफेद दाढ़ी कुछ पैगाम देगी तुमको, उसकी पेशानी की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उसके हाथ की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। आज जो हमारे घरों में परेशानियां है ना, बूढ़े माँ बाप आंसू बहा रहे हैं घरों में। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। मिसाल से समझो, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ईद पे माँ बाप इंतजार करते कि मेरा बेटा ईद मेरे साथ मना लेता। रमजान में इंतजार करते काश मेरा बेटा एक दिन ऐसा आता कि मेरे साथ बैठ करके इफ्तारी और सहरी कर लेता। बेटा अपनी जिंदगी में मशगूल है, बेटा अपनी दुनिया में लगा है। कभी बचपन पे गौर किया? उस गरीबी के आलम में भी माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की लेकिन नए कपड़े बना के दिए। दूसरों के खेतों में काम किया लेकिन ईद पर नए कपड़े बना के दिए। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे जाकर के शोरूम से कपड़े खरीदे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर जो है चक्कर लगाए थे पीरों के दरवाजे कि दुआ कर दो कि हमारे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। ऐ मेरे अजीजों, जैसे दूसरा काबा नहीं है, दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। एक बार इनका साया सर से उठ गया, फिर चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। बेशक। और अगर एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो जिंदा है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे,
کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا، آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے، اولاد ماں نے مانگی تھی بندہ نواز سے، ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے، ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے۔ یہ حال ہے آج کی اولاد کا میرے عزیزوں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا بیٹا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، باپ کتنا پیار کرتا ہے اولاد سے، باپ کتنی محبت رکھتا ہے اپنی اولاد سے، یہ دنیا کا حال ہے۔ قیامت کا منظر الگ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہاں تو باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں تو ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، نہ بھائی کام آیا نہ باپ کام آیا۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر اگر بخار آ جائے بیٹے کو تو رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے، اگر بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ماں سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر راتوں میں جاگتی ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے۔ اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، اور دوسری جانب بھی پیشاب کر دیتا ہے تو ماں خود گیلے میں سو جاتی ہے، اپنی اولاد کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کرتی ہے ایک ماں، کتنا پیار کرتی ہے ماں اپنی اولاد سے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، آدمی کہتا ہے نا کہ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، ارے وہاں تو بھائی بھی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں تو باپ بھی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں تو ماں بھی بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، وہاں تو ماں بھی بیٹے کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ بتاؤ بخشی والوں، نہ تو بھائی کام آیا ہے، نہ تو باپ کام آیا ہے، نہ ماں کام آئی ہے۔ سوچے گا انسان چلو میرے بھائی نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میری ماں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میرے باپ نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، چلو میری کمائی کھانے والی میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی، میرے سکھ دکھ میں ساتھ رہنے والی میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی، جو میری شریک حیات تھی وہ تو میرا ساتھ دے گی، جو میری بیوی تھی جس کے سکھ دکھ میں میں ساتھ رہا وہ میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہاں تو بیوی بھی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، وہاں شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی۔ نہ بھائی کام آیا ہے، نہ باپ کام آیا ہے، نہ ماں کام آئی ہے، نہ بیوی کام آئی ہے۔ انسان سوچے گا چلو بھائی نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، باپ نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، ماں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میری بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، چلو میری اولاد تو میرے کام آئے گی، وہ اولاد جس کو میں کما کے کھلاتا رہا، وہ اولاد جس کو بخار آیا تو میں دوا دلاتا رہا، وہ اولاد تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہاں تو بیٹا بھی باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں تو اولاد بھی باپ سے بھاگ رہی ہوگی۔ تو میرے پھپیرے کھلیرے کہاں سے کام آئیں گے؟ جب خود کی بیوی کام نہیں آئی تو مجھے بتاؤ ناجائز رشتے کہاں سے کام آئیں گے؟ جب خود کی اولاد کام نہیں آئی ہے تو دوسرے ہماری مدد کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ ارے جب سگا باپ کام نہیں آیا تو چچا تاؤ کیسے کام آئیں گے؟ جب ماں کام نہیں آئی تو خالائیں کہاں سے کام آئے گی؟ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، قیامت کے منظر کو یاد کرو۔ ابھی سورج الٹا ہے، تب مئی جون میں ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اس دن سورج سیدھا ہوگا، ابھی کروڑوں میل دور ہے، اس دن سوا نیزے پر ہوگا، ابھی مٹی کی زمین ہے، مٹی کی خاصیت ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، اس دن زمین تانبے کی ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی رانوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں۔ ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔